جارج بش کو پریزنٹیشن دیے، اس طرح کے لوگ جو وہاں کے ایاز وزیر ہیں، یہ قبائلی علاقے سے وزیرستان سے ہیں، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو وہاں جا کے ایک پریزنٹیشن دیں کہ یہ آپ نہیں جیت سکتے اور یہاں بھی امن نہیں ہونے لگا، اور پھر انہیں کہیں کہ ہمارا ملک اب یہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. ان کو ایک الٹیمیٹم دیں کہ جی آپ اپنی آبجیکٹیوز کلیئر کریں، کب آپ فارغ ہوں گے، نہیں تو ہم اس دن کے بعد پل آؤٹ کر رہے ہیں اپنے قبائلی علاقے سے. ہم قبائلی لوگوں کے ہاتھ میں پاور دے کے فرنٹیئر کور کے اوپر ریلائی کر کے اپنی فوج کو وڈرا کرنے لگے. یہ بھی دیکھنا بھائی کتنی دیر ہماری فوج لڑتی رہے گی ان لوگوں سے جو اپنے لوگ ہیں. کراچی کی صورتحال جو دن بدن خراب ہو رہی ہے، اور وہاں پہ تو کوئی طالبان نہیں ہے نا، وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ بھی نہیں ہے، باہر کے لوگ بھی نہیں ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں. وہاں پہ صورتحال کو کیسے حکومت کنٹرول کرے گی؟ کیونکہ کافی وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں، اس سارے یعنی پارٹ آف دا پرابلم ہیں، دے آر آلسو پارٹ آف دا گورنمنٹ، اور وہ ایکشن وہاں پہ نہیں لیا جاتا پراپرلی. دیکھیں اب رول آف ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. اب کراچی میں ریٹ آف دا گورنمنٹ کدھر ہے؟ کئی کیسز ہوئے ہیں، نشتر پاک کا ہوا، یہ ابھی حقیقی ایم کیو ایم حقیقی کی لڑائی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کل مرے ہیں وہاں لیاری کے سارے پاکستانی نا جی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیاری میں 3 مافیا شہری مرتے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان آ گئے ہیں کراچی میں، اور تو کون فیصلہ کرے گا کہ پشتون کون ہے، طالبان کون ہے؟ یہ تو ایک لسانی لڑائی جنگ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی نظر رکھنی چاہیے حکومت کو کہ یہ اسی کا فال آؤٹ ادھر نہ آ جائے. اسی کی آڑ میں ہمارے دشمن جو وہ لڑائی نہ کروا دیں آپس میں، وہ کروا سکتے ہیں، ٹینشنز بڑھ رہی ہیں. تو یہ ایک کراچی ہے، پھر بلوچستان کا بہت بڑا ایشو ہے بلوچ علاقوں کے اندر. اس کے لیے مجھے ابھی تک وہاں بھی کوئی گیم پلان نہیں نظر آ رہا. 85 ارب روپے کا انہوں نے اعلان بھی کیا، حکومت نے اس بجٹ میں بھی رکھ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب دورہ بھی کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک یہ کافی ہوگا بلوچیوں کو کنونس کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں بلوچیوں کی رائٹس کی موومنٹ ہے، ان سے باقی کالونی کی طرح ان کو رکھا گیا. سوئی سے گیس نکلتی ہے، سارے پاکستان میں چلی جاتی ہے، آخر میں بلوچستان آتی ہے، اور بلوچستان میں کنٹونمنٹ میں پہلے جاتی ہے. تو دیکھیں نا لوگوں نے پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اور ان کی 20 ڈسٹرکٹس میں سے آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے. تو بلوچستان سے تو انصاف کرنا پڑے گا، لیکن پہلے ڈائلاگ میں لے کے آئیں، ملٹری آپریشن ختم کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، پھر ان سے انصاف کریں، لوگوں سے جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیں. آئی ڈی پیز کی بات آپ نے کی، آپ کتنی دفعہ گئے ہیں آئی ڈی پیز کے کیمپس میں، اور کتنی راتیں گزاری ہیں آپ نے وہاں پہ؟ نہیں، میں بالکل رات نہیں گزاری، میں کیمپوں میں بھی نہیں گیا. میں کیمپ میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، لیکن میں اصل میں ہم نے اپنی وہاں ڈسٹریبیوٹ، کیونکہ زیادہ تر آبادی تو لوگوں کے گھروں میں ٹھہری ہوئی ہے، تو کیمپوں میں تو پھر بھی کھانا مل جاتا ہے. اصل تو مسئلہ اب لوگوں کے آیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر سارے گھر بھرے پڑے ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے وہاں سے جو لوگ ہیں ان کو ٹھہرایا ہوا ہے گھروں میں، اور وہ وہاں پریشر پڑتا جا رہا ہے. وہ بیچارے جو جن کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، جو ہوسٹ ہیں، ان کے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں وسائل. تو ہم کوشش کریں ان کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کریں. اور آپ یعنی پارٹی لیول کے اوپر؟ جی پارٹی لیول پہ کر رہا ہوں. اور کوئی ڈاکٹرز وغیرہ بھی آپ نے اپنے ہاسپٹل سے کوئی وہاں پہ بھیجے؟ نہیں، ہمارے ہاسپٹل سے تو نہیں، لیکن ہماری پارٹی کے جو والنٹیئر ڈاکٹرز ہیں ان کے ہم نے 2 جگہ پہ کیمپس کھولے ہوئے ہیں. فائنلی کیا حکومت کو کیا آپ فائنلی پیغام دیں گے؟ میں حکومت کو کہوں گا روڈ میپ بنائیں اپنا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کلیئر پبلک کو کانفیڈنس ملے کہ یہ ہمارا ڈائریکشن ہے. امریکہ سے بات کریں، انہیں کہیں کہ یہ جنگ ہمارے لیے انسسٹینیبل ہے. پھر اپنی فوج کا سوچیں کہ کب ہم نے اپنی فوج کو ایکسٹریکیٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو، قبائلیوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ان سے انتہا پسندوں کو فارغ کروانا ہے. ہم کسی صورت یہ آپریشنز نہ کریں، کیونکہ آپریشن سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھ لیں، انتہا پسندی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا ملٹری آپریشنز کا. بہت شکریہ عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف. ناظرین، بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب سے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.